شک کرنا، حملہ کرنا جائز نہیں. ہمیں کیا معلوم؟ یہ دلوں کا حال ہے، اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ ہے. وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل صحیح ہے، نیک ہے، اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جذبہ تھا، وہ جو قوت محرکہ تھی، وہ بھی صحیح ہے. وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فعل ہے، بہت بڑا نیکی کا فعل ہے. یہ تو ارکان اسلام میں سے رکن اعظم ہے، الصلاۃ عماد الدین. لیکن اس کے پیچھے بھی نیت اگر دکھاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اپنی دینداری کا اور اپنی تقویٰ کا روب گانٹنا ہے لوگوں کے اوپر، تو پھر یہ شرک ہے. ومن صام یرائی فقط اشرکا، اور جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لیے ریاکاری میں، اس نے شرک کیا. اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ، گھناونا گناہ اور کوئی نہیں. 2 مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں اس سے کم تر جس کو چاہے گا معاف فرما دے. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات کہی گئی. شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے. یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہے شرک ہو رہا ہے، بت کو سجدہ کیا جا رہا ہے، قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے، شرک جلی. ایک شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک اندر دل میں، کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ لمبا سجدہ کر دیے. اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں، سمپل میتھمیٹکس ہے. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے، تو یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے؟ 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے، پہلے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے؟ تو لوگوں کے لیے، ریاکاری کے تحت ہوئے. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے. ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام میں، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عین جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو، مشرک کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت علی سے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. وہ حیران ہوا. وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. میں نے تو اور توہین کی تھی، ان کی انسلٹ کی، یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، کیوں؟ پوچھا اس نے. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا. لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہوگا. تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑا. اس میں ذرا غور کیجئے، جنگ کا معاملہ ہو،
اور وہ تو انتہائی جذبات کی